ये खास प्रोग्राम मैं आपके लिए कर रहा हूं। दौर जदीद में जादू और घरों में बर्बादी के नित नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। मेरे पास इसके शवाहिद हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की साइंस एक बहुत गुड़िया और उससे बहुत ज्यादा परेशान है। उस गुड़िया का नाम लोबोबो डॉल है। छोटी छोटी गुड़ियां, बड़ी बड़ी आंखें, 9 दांत, दुनिया के मशहूर कार्टून जिसे मुस्तकबिल में पेशन गोइयों के लिए जाना चाहता है, इस कार्टून ने भी मुबैना तौर पर इस गुड़िया का बहुत ज्यादा इसके बारे में पेशन गोई की है। हमारी खातून थी, घर में खास सिमत है, खास जगह है, वहां से पत्थर बरसते हैं। और ये हकीकत कह रहा हूं, अगर नहीं बचाएंगे तो हम नहीं बच सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुखलिसीन जितने भी इस दुनिया में हैं, चूंकि मेरा मौजू जादू, जिन्नात, नजरेबात, गुज़िश्ता 40 साल से इसी पे बात कर रहा हूँ, यही पढ़ता हूँ, यही सोचता हूँ और इसके बारे में रिसर्च करता हूँ। दौर जदीद में जादू और घरों में बर्बादी के नित नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। मेरे पास इसके शवाहिद हैं। बड़े बड़े कारोबारी हजरात, अदाकार, गुलूकार अपनी नई चीज़ को मार्केट में लाने से पहले किस तरह बड़े जादूगर और आम से रब्ता करते हैं और फिर उनके बताए हुए तरीके से चीज़ को मार्केट में लाते हैं। लोग उस चीज़ को खरीदना नहीं चाहते मगर खरीदते हैं, उसको सोचते हैं, उसी को जहन में लाते हैं और खुद ब खुद सोचें वो चीज़ें जहन में आती हैं। अदाकार की वीडियो नहीं देखना चाहते मगर देखते हैं। उस गुलकार का गाना नहीं सुनना चाहते, बस सुनते हैं। कहते हैं हम बेबस हैं, हमें वो चीज़ कहती है कि सुनो, हमारे अंदर की एक सोच है। इस जहर को जिंदगी और नस्लों से कैसे निकालें? घर, बच्चे, आपका खानदान एक खतरनाक शैतानी वार से कैसे बचे? ये खास प्रोग्राम मैं आपके लिए कर रहा हूं। और ये शैतान, ये शैतानी दुनिया, और ये शुरू कैसी होती है? देखें, इस वक्त पूरी दुनिया की साइंस एक बहुत गुड़िया और उससे बहुत ज्यादा परेशान है। उस गुड़िया का नाम लोबोबो डॉल है। हाँ, और बल्कि मैं कहूंगा बो डॉल। मैंने इन हरफों को जुदा कर दिया है। उसका नाम पूरी दुनिया में एक पूरा निज़ाम चला हुआ है। यूरोप में करोड़ों की तादाद में बिकी, शौक से लोग घर लाए। अचानक इस गुड़िया के मुतालिक कहानियां आना शुरू हुई। वो कैसी कहानी है? लोबोबो एक ऐसा खिलौना जो यूरोप में बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। पूरे वेस्ट में लोग घर लाए, छोटी छोटी गुड़ियां, बड़ी बड़ी आंखें, 9 दांत। लेकिन मेरा मौजू ही तहकीक है। मैं साल से इसका तालिब इल्म हूँ। क्या गुड़ियों के जरिए जादू होता है? क्या गुड़िया घर में फसाद, जादू, बीमारियां, तकलीफें, नुकसानात का जरिया बन सकते हैं? इस गुड़िया के बारे में खौफनाक दावे सामने आए मैं आपको बताऊं। लोग कहते हैं इस गुड़िया का ताल्लुक शैतानी कब्जे से है, और जिन लोगों ने इस गुड़िया को खरीदा, उसकी शक्ल घर में लाए, उनके साथ अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हुए। क्या इन बातों में कुछ सच्चाई भी हो सकती है? आए पहले उन हकीकी कहानी पर नजर डालते हैं जो आप नेट पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। फिलिपाइन की खातून के मुताबिक जैसे गुड़िया घर में लाए, उसके साथ अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। हालांकि वो अकेली रहती है। राहदारियों में कदमों की आवाज़ें, फर्नीचर पर खराश के निशानात, इस गुड़िया के नोकीले दांत, उससे मुशाबे निशानात। दिलचस्प बात यह कि दुनिया के मशहूर कार्टून जिसे मुस्तकबिल में पेशन गोइयों के लिए जाना चाहता है, इस कार्टून ने भी मुबैना तौर पर इस गुड़िया का बहुत ज़्यादा इसके बारे में पेशन गोई की है। उस कार्टून का नाम है सिम्पसन। एक लड़की ने बताया कि उसे हर रात सोते हुए गले पर खराश आती थी। हालांकि वो अकेली रहती है। कौन है? उसके कमरे में कौन था? गुड़िया थी। गुड़िया के अंदर कौन था? ये तो एक मुजस्मा है। इसके अंदर कौन था? मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ आगे चल के। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस गुड़िया की आंखों का रंग काला सुर्ख हो गया। काला था, उससे सुर्ख हो गया। और कुछ लोगों ने दावा किया उन्होंने उसकी आंखों को हरकत करते और घूरते देखा। हाँ, कुछ लोगों का मानना है ये खिलौना एक मासूम खिलौना नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा बदल देने वाला शैतानी निजाम है जो खूबसूरत और मासूमियत की आड़ में घरों में दाखिल हुआ। लोगों ने यहां तक कहा। मैं लोगों के मुशाहिदात आपसे अर्ज कर रहा हूं। बरतानिया की मशहूर शख्सियत, इसके चाहने वालों ने गुड़िया हाथ से झटक दी। मैं लोबोबो गुड़िया की इजाजत नहीं दे सकता, मैं इसे नहीं ले सकता। इस वाकई की वीडियो बहुत ज्यादा फैली। लोगों ने कहना शुरू किया अगर ऐसी शख्सियत जो बहुत ही ज्यादा लिबरल है दीन के बारे में, रूहानियत के मामले में, उनको ज्यादा इल्म नहीं, वो भी इस खतरनाक शैतानी गुड़िया से डरती है। एक और शख्स ने बताया जैसे ही उस शख्स ने मशहूर स्टोर से यह गुड़िया खरीदी, अपने घर में लाया, कमरे में रखा, तो उसे महसूस हुआ कि कमरे में उसके अलावा और भी कोई है। मुझे नहीं मालूम इन कहानी में कितनी सच्चाई है, मगर रूहानियत, जादू, जिन्नात के तालिब इल्म होने के नाते ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुशाहिदे में आई है। अगर कोई खिलौना आंखें, मुंह और इंसान जैसी बनावट रखता हो, वो शैतानी चीज़ों के कब्जे में आ सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि हर गुड़िया में ऐसे होता है। मैं नहीं कहूँगा
ہر ڈول جو ایسے بنی ہوئی ہے اس میں ایسا ہے، لیکن میری زندگی کے گزشتہ تجربات، گزشتہ مشاہدات میں، چونکہ میرا موضوع یہی ہے، یہ بات بہت سامنے آئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بہت بڑے سپہ سالار کا، جن کا دنیا میں نام ہے، ان کا نام ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتابوں میں اس کا واقعہ درج ہے کہ ایک علاقہ فتح ہوا، بہت بڑا بت تھا جس میں رات کو بولنے کی آواز آتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رات کی تاریکی میں تحقیق کی تو اس کے اندر ایک سوراخ تھا اور اس سے بولنے کی آواز آئی۔ جب اس کو بت کو توڑا گیا تو وہاں سے ایک عجیب و غریب لمبے بالوں والا اور عجیب خطرناک آواز کا ایک جن نکلا۔ وہ چیخ کر بولنے لگا، میں صدیوں سے اس بت میں بند ہوں، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں، اب جو تمہاری دعا اور توحید کی طاقت ہے اس نے بے نقاب کر دیا، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ کی عظمت اور توحید۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 30 سال سے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بتا رہا ہوں، 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اللہم ایاک نعبد، کہا تمہاری عظمت جو اللہ کے نام کی عظمتیں بیان کرتے ہو، اس چیز نے مجھے توڑ دیا ہے۔ میں صدیوں سے لوگوں کو اللہ، اس کی توحید، اس کی عظمت، حبیب خدا کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آل رسول، اصحاب رسول، ان چیزوں سے اللہ سے دور کر رہا ہوں، اللہ سے دور کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی تصویریں، کتنی چیزیں ان سے منع فرمایا۔ آخر کیسے؟ چاہے وہ بچوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہے، کیوں ایسی چیزیں ہیں؟ بے شمار کالے جادوگر، گڈے، گڑیاں، اس پہ جادو کیوں ہوتا ہے؟ یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں۔ موت کا جادو انہی پہ ہوتا ہے، شیطانی چیزیں انہی پہ حاوی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو جن مقصد کے لیے استعمال کیا جائے مقصد میں استعمال ہوتی ہیں، اور گھروں میں تباہی، بربادی، اموات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گھر میں میوزک، تصویریں، ناپاکی، ناپاک جانور، کتے کو کس حالت میں گھر میں آپ رکھ سکتے ہیں حفاظت کی نیت سے، وہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری خاتون تھی، بہت سادہ سی ہوتی تھی، اور لوگ اس کو بہت احترام، عزت دیتے تھے، لوگ بہت اس کی ریسپیکٹ کرتے تھے۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ ایک گڑیا بناتی ہے، بالکل اسی طرح کی گڑیا بناتی تھی۔ یہ دیکھیے، ایسی گڑیا بناتی تھی، کپڑے سے، کالے کپڑے سے بناتی تھی، لیکن اس کی ضرورت ہوتی تھی مجھے سوئیاں زیادہ دی جائیں۔ پھر وہ سوئیاں کچھ پڑتی تھی، ان میں سوئیاں چبھوتی جاتی تھی، اور وہ ساری سوئیوں سے بھر دیتی تھی، اور سوئیوں سے بھرنے کے بعد اس ساری گڑیا کے اوپر کالا لیپ کرتی تھی۔ پتہ ہے کس چیز کا کرتی تھی؟ میدا لے لیتی تھی، اس پہ کالا رنگ ڈال دیتی تھی، اور اس کے اوپر کالا لیپ کرتی تھی، اور وہ خشک ہوتا تھا دوسرا کرتی تھی، خشک ہوتا تھا تیسرا کرتی تھی۔ اسی طرح وہ گڑیا کو بند کرتی تھی، اور پھر بند کرنے کے بعد اس کو دفن کرا دیتی تھی، اور ایک بات کہتی تھی یہ جو نکالے گا وہ برباد ہوگا، جس کے لیے کیا ہے وہ برباد ہوگا۔ اچھا، وہ برباد کرنے میں، یعنی گھر اجاڑنے میں، طلاقیں دلوانے میں، حادثات، گھروں میں بیماریاں، تکالیف دینے میں، وہ خاتون بہت جو ہے مشہور تھی۔ میں آپ کے سامنے یہ گڑیا رکھ کے بیٹھا ہوں، ساری یہ مجسمے، گڑیوں کی چیزیں، کچھ شکلوں کی ایک حالت رکھ کے بیٹھا ہوں۔ آخر یہ کیا ہے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، محدثین فقہا نے منع فرمایا۔ کون سی چیز ایسی ہے جس سے حضور نے منع فرمایا؟ یہ گھروں کے اندر بیماری، تکالیف اور مصیبتوں کا ذریعہ کیسے بنتی ہے؟ میرے شیخ کی خدمت میں ایک شخص آیا، گھر میں ایک خاص سمت ہے، خاص جگہ ہے، وہاں سے پتھر برستے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور سوال کیا، ایک سوال، پہلا سوال یہ کیا تیرے گھر میں بے نمازی ہے؟ دوسرا سوال، کیا تیرے گھر میں کوئی تصویر ہے؟ تیسرا سوال، کیا تیرے گھر کے ننگے سر عورت، گھر کے اندر بھی ننگے سر عورت؟ اور چوتھا، کیا تیرے گھر میں کتا ہے؟ تو سوچ کر کہنے لگا، نہیں، میرے گھر میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا پھر جدھر سے پتھر آتے ہیں نا، جس سمت سے، جس جگہ وقت آتے ہیں، اس وقت سے پہلے کہے اس طرح منہ کر کے کہ میرے گھر میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ کہنے لگا مجھے کوئی تعویذ دیں، کوئی عمل دیں، کوئی چیز دیں۔ ہاں، کلندر چے گویت حق گویت، اللہ کا دوست جو بولتا ہے حق بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر منہ کر اور کہے۔ اس نے کہا، بس 3 دفعہ کہا، اس کے بعد پتھروں کی بارش رک گئی، یعنی اس دن پتھر نہیں آئے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، میری آپ سے منت ہے، خوشبو لگائیں۔ یہ دیکھیں میں نے خوشبو رکھی ہوئی ہے، آئے میں آپ کو خوشبو لگانے کے عرب سے طریقہ سیکھا تھا، طالب علم ہوں، سیکھتا رہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ خوشبو لگائیں، یہ گلاب کی خوشبو ہے،
اور خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، یہ دیکھیں، فواکہ بھی لگا سکتے ہیں، یہ دیکھیں، ایسے اور ایسے. مجھے ایک عرب نے بتایا تھا، بہت اچھا انداز ہے، ایسے، یہ ایسے خوشبو لگائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک درویش تھے، وہ حضرت ہمارے گھر چلیں دعا فرما دیں، حضرت ہمارے چلیں. چند گھروں میں جانے کے بعد فرمانے لگے، فقیروں جس گھر میں جاتا ہوں جنات کی گزرگاہیں نظر آتی ہیں، گزرگاہیں نظر آتی ہیں. اور جب سے اٹیچ بات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اٹیچ بات، اب مجبوری ہے جائیں، لیکن اگر بیت الخلاء کی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لازم پڑھیں، ننگے سر نہ جائیں، کوشش کریں. اور دن میں 7 بار بلند آواز میں اذان دیا کریں، ہلکی آواز میں، یعنی بلند سے بڑا ہلکی آواز میں اذان دیں. گھر میں، اس گھر سے شیطانی چیزیں، جادوئی چیزیں، جناتی چیزیں اور نحوست ختم ہو جاتی ہے. یہ عمل کریں اپنی زندگی میں. اور اگر کسی کے گھر میں یہ گڑیا ہے تو اسے نجات حاصل کریں. یاد رکھیے گا، یہ کھلونے بظاہر معصوم ہیں، بظاہر معصوم ہیں، ان میں جان نہیں ہے، یہ بے جان ہیں، ان کے اندر کوئی حیثیت نہیں، بظاہر بے حیثیت ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. کیا خیال ہے اگر میں کوئی اصلی شیر کا سر یہاں رکھ دوں، خوف پیدا ہوتا ہے، سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے. حقیقی شیر ہو پر مرا ہوا ہو، یا آپ نے اسے انجیکشن دے کے بے ہوش کیا ہوا ہو، لیکن حقیقت کہہ رہا ہوں اس کے اندر بھی اثر ہوتا ہے، اس کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. ایسی ان کا زندگی پہ اثر ہے. اپنی نسلوں کو اس سے بچائیں. اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر نہیں بچائیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے. کس سے؟ مصیبتوں سے. کس سے؟ پریشانیوں سے. کس سے؟ حادثات سے، نقصان سے. میں نے ایک وظیفہ آپ کو دیا ہے، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. یہ 5 بول ہیں، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. جو بندہ صرف ایک دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان حادثات سے، جیسے خالد بن ولید اور ان کے اصحاب دوستوں نے اللہ کی توحید اور عظمت کو بیان کیا تھا. بت ٹوٹ گیا، شیطان چیخا، جل گیا. اللہ کی عظمت، ان بولوں میں اللہ کی عظمت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کی عظمت ہے. تو اللہ کی عظمت کے بول بولتے رہیں، گھروں میں بھی، زندگیوں میں بھی، دکانوں میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی. انشاءاللہ حفاظت سے رہیں گے، عافیت سے رہیں گے. آپ کی حفاظت ہو، آپ کی نسلوں کی حفاظت ہو، اور میرے دیش کی حفاظت، میرے وطن کی حفاظت ہو، اور پورے عالم کی حفاظت ہو. ہر طبقات میں سب کی حفاظت ہو، سب محفوظ رہیں. سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کا بھلا.